اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اہل بیت اطہار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان۔ حدیث نمبر 409 میں ہے، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ کو دوزخ سے محفوظ رکھو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں سے کسی چیز کا آج خود و مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اور میں ان قریب تمہیں اس رشتہ داری کا فیض پہنچاؤں گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے مالک نہیں ہے، اور خصوصاً حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اہل بیت اکرام کی شفاعت کا آپ کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے بتائے بغیر شفاعت کے مالک و مختار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، مجھ کو شفاعت عطا کر دی گئی ہے، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 62۔ اور خصوصاً اہل بیت کرام کے بارے میں درج ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ سید ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، بہقی اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا، یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ یاد رکھو، میں ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع پہنچاؤں گا۔ نیز علامہ شامی فرماتے ہیں کہ طبرانی نے معجم میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تم کو عذاب دے گا نہ تمہاری اولاد کو۔ اس کے علاوہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ طبرانی، دارقطنی اور صاحب کتاب فردوس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر جو ان کے قریب ہوں گے، پھر انصار کی شفاعت کروں گا۔ گستاخان رسول پر شدت کا بیان۔ حدیث نمبر 416 میں ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تم ہلاک ہو جاؤ، العیاذ باللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گستاخان رسول کو سخت جواب دینا اللہ تعالیٰ عز و جل کی سنت ہے۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط ہلاک ہو جاؤ کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری صورت نازل کر دی۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون فرمایا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کی مذمت میں قرآن کریم کی سورہ نون میں اس کے 10 عیوب بیان فرمائے۔ عاص بن وائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر، منقطع نسل کہا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کی مذمت میں سورہ کوثر کی ایک آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک اور مولا ہے، اس کے باوجود اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہے کہ جس نے آپ کی شان میں ایک مرتبہ گستاخی کی، اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں اس کی مذمت میں صورتیں اور آیات نازل فرما دیں اور اس کی شدت سے مذمت فرمائی کہ مثلا ابو لہب نے ایک لفظ تابن کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے جواب میں پوری صورت نازل فرمایا۔ اس نے ایک بار یہ لفظ کہا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ صورت نازل فرمائی۔ اب جس قدر جن، انسان اور فرشتے ہیں وہ سب اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بہت سے معاملات حتیٰ کہ شرک تک میں ڈھیل دی، لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے معاملہ میں فوری کارروائی کی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو کائنات میں ہر زیادتی پر نرمی اور ڈھیل گوارا ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی پر نرمی گوارا نہیں ہے۔ باب 70 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو طالب کے لیے شفاعت اور آپ کے سبب سے اس کے عذاب کی تخفیف۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو بھی کوئی نفع پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر غضبناک ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں، اب وہ جہنم کے صرف بالائی طبقہ میں ہے، اور اگر میری شفاعت سے اس کو نفع نہ پہنچتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتا تھا، آپ کی خاطر لوگوں سے جھگڑتا تھا،
کیا ان اعمال نے اس کو کچھ نفع پہنچایا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے اس کو آگ کی گہرائی میں پایا تو میں اس کو آگ کے اوپر والے طبقہ میں لے آیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اس طرح منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا تذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت سے اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کو دوزخ کے سب سے بالائی طبقے میں لایا جائے گا، جہاں آگ صرف اس کے ٹخن تک پہنچے گی، جس کی شدت سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا، اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے تلووں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے پتیلے میں پانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ کو سب سے زیادہ عذاب دیا گیا ہے، حالانکہ فی الواقع اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کی توجیہ۔ اس باب کی احادیث میں ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کا ذکر، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ابو طالب کفر پر مرے تھے اور کفار کے عذاب میں تخفیف نہیں تھی۔ قرآن مجید میں ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ سورہ بقرہ آیت 162۔ کفار کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، تو جب ابو طالب ایمان نہیں لائے اور ان کا کفر پر خاتمہ تو ان کے عذاب میں کیسے تخفیف ہوگی؟ اسی طرح پیر کے دن ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ اس نے پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بصادق کی خوشخبری سن کر انگلی سے اشارہ کر کے اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ بخاری جلد 2 صفحہ 764۔ لیکن ابو لہب بھی ایمان نہیں لایا اور اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی، اور قرآن کریم میں ہے کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں تخفیف کی نفی ہے، وہ مدت کے اعتبار سے ہے، یعنی کفار کے عذاب مخلد اور دائمی سزا میں تخفیف نہیں ہوگی، اور احادیث سے جس تخفیف کا ثبوت ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ہے، یعنی عذاب ہوگا تو دائمی اور غیر متناہی، لیکن اس کی شدت کو کم کر دیا جائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ذل عدل ہے، اور جن کفار کے عذاب میں اللہ تعالیٰ ذل تخفیف فرمایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا قانون بیان فرمایا کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت افزائی کے لیے اپنے قانون میں استثناء فرما دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ ہر نزاعی معاملہ میں 2 گواہ ہونے چاہیے، چنانچہ فرمایا 2 مردوں کو گواہ بناؤ، لیکن ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خزیمہ بنت ثابت انصاری کی شہادت کو 2 گواہوں کے برابر قرار دے دیا۔ ابو داؤد صفحہ 508۔ اسی طرح کفار کے بارے میں بھی یہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا، تو کچھ دیر بعد آپ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے پیسے لے آتا ہوں، سودا طے ہو گیا، تو وہ یہودی آپ پیسے لے آئے تو وہ مکر کے سودے سے، تو اس نے کہا کہ آقا پاک نے فرمایا کہ تو نے سودا کیا؟ اس نے کہا کوئی گواہ، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو آقا حضرت خزیمہ سن رہے تھے تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں گواہ ہوں، تو اس نے کہا تو تھا نہیں، تو پھر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس وقت اے خزیمہ تو نہیں تھا، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عز و جل کو وحدہ لا شریک آپ نے فرمایا اور ہم نے مان لیا، اور آپ نے ہمیں فرمایا ہے کہ جنت بھی ہے جنت میں ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے کوئی دیکھی تو نہیں ہے، لیکن جب آپ نے فرما دیا ہے کہ میں نے سودا کیا ہے تو آپ نے سودا کیا ہے، تو اس وجہ سے پھر میرے آقا پاک سے فرمایا تھا کہ خزیمہ کی جو گواہی ہے یہ 2 گواہوں کے برابر ہے،
اور پھر یہ جو قرآن کی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس آیت کے نزول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب قرآن کی ترتیب دے رہے تھے تو جب کوئی آیت لے کے آتے تو دو گواہ ہوتے تب وہ کرتے تھے، لیکن لقد جاء کے لیے صرف واحد ایک خزیمہ گواہ تھے، تو ان کے لیے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک خزیمہ کی گواہی دو کے برابر ہے، کیونکہ میرے آقا پاک سے فرمایا تھے خزیمہ کہ یہ جو خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی گواہی یہ دو گواہوں کے برابر ان کی گواہی ہوگی، تو اس لیے یہاں بھی کہا کہ ایک تنہا خزیمہ، ویسے دو مرد گواہ ہوتے ہیں لیکن حضرت خزیمہ نے جب گواہی دی تو ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی۔ اسی طرح کفار کے بارے میں بھی قانون تو یہی ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں شفاعت کر دیں پھر بھی تخفیف نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلی اور عمومی قاعدے میں استثناء کر دے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی بات ٹال دے یہ اس کے کرم سے متصور نہیں ہے۔ والدین کریمین کے ایمان پر دلیل، حدیث نمبر 422 سے 425 تک یہ مذکور ہے کہ سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، چچا کی بنسبت والدین کا اولاد پر زیادہ احسان ہوتا ہے، سو اگر بالفرض والدین بھی کافر ہوتے تو ان کو ابو طالب سے کم عذاب ہوتا، لیکن ان احادیث میں ہے کہ سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کریمین مومن تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ کفر کے باوجود ابو طالب کے عذاب میں کمی یا اس کے قرب نبی کی بنا پر ہے یا اس کی پرورش اور خدمت کی بنا پر۔ اگر حضور کے والدین علیہ باللہ کافر ہوتے تو ابو طالب کی بنسبت عذاب میں کمی کی وہ زیادہ مستحق تھے، کیونکہ چچا کی نسبت والدین کا قرب زیادہ ہے، اور اگر ابو طالب کے عذاب میں کمی پرورش اور خدمت کی وجہ سے ہے تو پھر کون سی پرورش جزئیت کے برابر ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد والدین کا جز اور حصہ ہوتی ہے، اور کون سی خدمت حمل اور وضع حمل کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا کسی پرورش کنندہ یا خدمت گزار کا حق والدین کے حق کے برابر ہو سکتا ہے، جن کے حق پر رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ شمار کر کے فرمایا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، یہ سورہ لقمان آیت نمبر 14 ہے۔ پھر ابو طالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں، لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا۔ جرم وہ کیا ہے جس کی مغفرت نہیں۔ عمر بھر معجزات دیکھے حضور کی سیرت اور تمام احوال کو تازہ بتازہ دیکھتا رہا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ اس کے برخلاف والدین کریمین نے نہ زمانے نبوت پایا، نہ ان کی دعوت اسلام دی گئی، نہ انہوں نے انکار کیا۔ ثابت ہوا کہ ہر لحاظ سے انہی کا پلہ بھاری ہے، لہذا اگر علیہ باللہ والدین کریمین کافر ہوتے اور قرب اور پرورش کی وجہ سے عذاب کم ہوتا تو سب سے کم عذاب والدین کریمین کو ہوتا۔ حالانکہ یہ بات احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ سب جہنمی میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن اور مسلمان تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔